سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلی بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ ذرا سی زبان ہلا کے مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اصلی بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ ذرا سی زبان ہلا کے مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور پھر وہ کتنی دیر لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ فرمایا جو اتنی بھی زبان نہ ہلا سکے در حقیقت سب سے بڑا بخیل یہ ہے اور سب سے بڑا کنجوس یہ ہے کہ جس کے یہ بھی نہیں مل رہا۔ عام طور پہ لوگ بخیل اسے سمجھتے ہیں جو دولت خرچ کرنے میں بخل کرے، لیکن اس سے بھی بڑا بخیل اور وہ آدمی ہے جس کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور زبان سے درود کے 2 کلمے کہنے میں بھی بخل کرے، حالانکہ آپ نے امت کے لیے وہ کیا اور امت کو آپ کے ہاتھوں سے وہ دولت عظمیٰ ملی۔ اگر ہر امتی اپنی جان بھی آپ کے لیے قربان کر دے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وہ کیا اور آپ کی امت کو آپ کے واسطے سے وہ دولت عظمیٰ نصیب ہوئی کہ اگر ہر امتی بھی اپنی جان بھی آپ کے لیے قربان کر دے تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور پھر بھی آپ پر درود و سلام نہ ہو، یہ بدترین بخیلی ہے۔ میں عرض کیا کہ سب سے مختصر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے سلام بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ درود وسلم سلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی کسی مجلس میں کسی جگہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تو یہ اتنا تو پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کہیں بیٹھے ہوں اور انہوں نے اس نشست میں نہ اللہ کو یاد کیا ہو، نہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا ہو، یعنی ان کی وہ مجلس اور نشست اللہ کی یاد سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے سے بالکل خالی رہی ہو، تو قیامت میں ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ ہر وہ نشست جو اللہ کے تذکرے سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ سلام و درود سے خالی ہو، وہ کل قیامت میں بیٹھنے والوں کے لیے اور اہل مجلس کے لیے حسرت کا باعث بنے گی، شرمندگی کا باعث بنے گی۔ پھر چاہے اللہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے اور بخش دے۔ یعنی مسلمانوں کی کوئی مجلس بھی اللہ کے تذکرے سے خالی نہ ہو، کوئی محفل بھی اللہ کے تذکرے سے خالی نہ ہو۔ کہاں مسلمانوں کے بارے میں یہ ہدایت ہے اور اللہ حفاظت فرمائے، اور کہاں آج مسلمانوں کی مجلسیں کہ شاید ہی کوئی مجلس گناہ سے خالی ہو، کہ وہاں غیبت نہ ہوئی ہو، وہاں بدگمانی کے تذکرے نہ ہوئی ہوں، وہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو۔ کہاں یہ بات کہ مسلمانوں کی مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان اہل اسلام جب بھی بیٹھیں تو اس میں اللہ کا تذکرہ ضرور ہو، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام ضرور ہو۔ کم از کم آدمی جب نشست ختم کرتا ہے تو
کوئی دعا پڑھ لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ مجلس کے اختتام کی دعا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔ تو کوئی نہ کوئی تذکرہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پر، اسی قسم کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اپنی نصائح میں فرمائی ہے کہ مسلمانوں کی مجلس جب بھی ہو، جب بھی کوئی نشست ہو، تو کسی بھی درجے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود زیادہ بھیجا کرو، میری چاہت ہے کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، یعنی اللہ سے آپ پر صلاۃ کی استدعا زیادہ کیا کرو۔ درود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا، یہ درود ہوتا۔ جب مسلمان کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہم صلی وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی خاص رحمت بھیج اور آپ پر خاص سلامتی بھیج۔ تو درود کا مطلب یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ سے خاص رحمت کی دعا کرنا، اور اس سے ہر اس امتی کے نصیب جاگتے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا کرتا ہے۔ کسی بھی دعا کی قبولیت میں تردد ہو سکتا ہے، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جو دعا اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوئی، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ تو جب آپ کے حق میں اس دعا کی قبولیت کا ہونا یقینی ہے، تو پھر جب امتی دعا کرتی ہے تو اس پر اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی۔ اپنے حق میں دعا کر رہا ہے، کوئی چیز بھی رکاوٹ بن سکتی ہے، کوئی بھی بدعملی رکاوٹ بن سکتی ہے، کوئی بھی گناہ قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے، لیکن جب وہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کر رہا ہوتا ہے، یعنی درود پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی قبولیت یقینی ہے، اور یہ آسان راستہ ہے اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہونے کا۔ اس لیے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ دعا کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، اس پر اللہ کی 10 رحمتیں ہوتی ہیں، 10 رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب فرمانے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے خدمت میں عرض ہوئی، حاضر ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کثرت سے درود بھیجا کروں، یعنی اللہ سے آپ کے لیے صلاۃ کی استدعا زیادہ کیا کروں۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کے لیے خاص کر دوں، تو یعنی اپنے لیے دعا کرنے میں جو وقت صرف کیا کرتا ہوں، اس میں سے کتنا آپ پر صلاۃ کے لیے، درود کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا تو میں تو اس وقت کا 1/4 حصہ آپ پر درود کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ آپ علیہ حضرت ابی ابن کعب بڑی کثرت سے دعائیں کیا کرتے، خوب دعائیں کیا کرتے۔ تو پوچھا کہ اس دعا میں آپ کے لیے درود و سلام کے لیے کتنا وقت مخصوص کر دوں؟ آپ نے فرمایا 1/4۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اور زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا، 1/4 سے بھی زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو ابی فرمانے لگے، ابی ابن کعب فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا تو پھر میں آدھا وقت اس کے لیے مخصوص کرتا ہوں، اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود و سلام۔ آپ نے فرمایا جتنا چاہو کرو، اگر اور زیادہ کرو گے تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا پھر میں اس میں سے 2/3 وقت آپ پر درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں، 2/3 وقت آپ کے لیے درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو کرو، اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے اور زیادہ خیر کا باعث ہوگا۔ میں نے عرض کیا تو پھر تو میں اپنی دعا کا سارا ہی وقت آپ پر درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے
تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے تمہاری خاص مدد ہوگی، تمہاری خاص مدد ہوگی، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ اور قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ بہت ساری حاجات اور بہت ساری مشکلات، اس کے لیے ایک مؤثر وظیفہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود ہے، کثرت سے درود۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خاص طور پہ آپ کے لیے ایسی کتاب لکھی جس میں فضائل درود شریف ہے، فضائل درود شریف، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کثرت میں آپ یہ بھی لے لیں کہ کوئی آدمی 500 سے زائد مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرے گا تو اور پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ جیسے اللہ کے نبی بتا رہا ہے کہ تمہاری پوری دعا کا حصہ وہ ہے ہی دعا پر، درود شریف پر، اور تم صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو۔ اور یہ بات سچ ہے، اور کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہر مرتبہ پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں۔ تو یہ ایک مشکلات سے اور پریشانیوں سے اور مشکل کے حل کے لیے اور کسی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک مؤثر وظیفہ ہے کہ آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے، کثرت سے درود شریف۔ ویسے تو سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، ورنہ جو بھی درود السلام کے کلمات آپ کو آتے ہیں، اور سب سے مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کثرت سے نہ بھی ہو، اتنا تو ہو کہ دن میں 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت نکال کر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے، استحضار کر کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آدمی 100 مرتبہ ہی درود شریف پڑھ، اور کتنے منٹ لگتے ہیں؟ چند منٹ لگتے ہیں۔ اور یہ یقین رکھے کہ اس پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ محبت کا بھی تقاضا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں اور آپ کی صورت میں جو امت پہ انعامات اللہ کے ہوئی ہیں، اور آپ کے واسطے سے جو امت کو نعمتیں ملی ہیں، اس کا بھی حق ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے جو تکالیف اور جو مشقتیں اٹھائی ہیں، اس کا بھی حق ہے کہ اس محبت کا اظہار اس انداز سے کیا جائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اہتمام نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔